بدلا، یہ بھی آپ کو پتا چل گیا۔ اب جو چیز یہ بار بار مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اب میں پڑھنے لگا ہوں، سنیں مولوی صاحب، میرا یہ واحد یہی ہمارا مطالبہ ہے، اگر یہ شاہ اسماعیل آپ کا نہیں تھا تو یہ درجنوں کتابوں میں اس کا ڈیفینس کیوں کیا ہے؟ اس کی یہ عبارت سنیں، اور یہ الحمدللہ مناظرے کے دوران انہوں نے، آپ لوگوں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ لکھنے والا کافر ہے، بتایا کہ یہ عبارت کون سی ہے؟ کفری ہے۔ بالکل، میں سوال پوچھتا ہوں ایمان والوں، آپ کے سامنے اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ نبی کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے، تو بتائیے آپ وہاں ایلوجت کریں گے؟ اس عبارت کا ڈیفینس کریں گے؟ آپ کہہ دیں گے میرا پیور ہے، کافر ہے وہ، میں کہتا ہوں 100 سال تک شاہ اسماعیل کا ڈیفینس کیوں کیا؟ حقانیت اہل حدیث کیوں کیا؟ اس لیے جو عبارت آپ نے پڑھی، تحریک کے جو آپ نے عبارت پڑھی، اس میں وہ جو عبارت پڑھی انہوں نے وہ اس کی ڈیفینس کی ہے، اور اس عبارت میں خود وہ پڑھ چکے کہ شاہ اسماعیل کون تھا، سنیں وہ کون تھا؟ اہل حدیث، خود انہوں نے پڑھا، اور اس لیے میں نے اس کو دوبارہ پڑھایا تھا، وہ کون تھا؟ دیکھ لو کتنی کلا بازیاں کھائی ہیں، کبھی کہتے ہیں دیوبندی ہے، کبھی کہتے ہیں اہل حدیث ہے، آپ دیکھ لیں، آپ لوگ دیکھ لیں بھائی، دیکھ لیں آپ۔ اب میں بیان کرنے لگا ہوں، لاؤ ادھر لاؤ، یہ میرے پاس موجود ہے فتاوی نظیریہ شیخ الکل، یہ کہتے ہیں نا کہ صراط مستقیم ہماری نہیں، یہ مان گئے کہ عبارت کون سی ہے؟ کفریہ عبارت، یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ آپ کی کن کی؟ یہ فتاوی نظیریہ نذیر حسین دہلوی، ان کا سب سے بڑا مولوی، بڑے صغیر میں شیخ الکل بالکل، یہ اس کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں، سنیں، اس سے 3 برس قبل فضل امام بدایونی نے تقویت الایمان اور صراط مستقیم تصنیف مولوی اسماعیل صاحب پر 10 شبہ لکھ کر رسالہ شائع کیا، ہم نے اس کا جواب دیا۔ یہ پڑھیں آپ، اگر یہ نہیں ہے صراط مستقیم، اس کا ڈیفینس کیوں دیتے ہیں؟ خاموش آپ رہے، یہ دکھائیں، ادھر لگاؤ، ادھر لگاؤ، یہ لکھا ہے تیسری کتاب شاہ اسماعیل دہلوی کی صراط مستقیم ہے، اگرچہ وہ سید صاحب کے نام سے منسوب ہے، کیا لکھ رہے ہیں؟ سید لاکھ روپیہ مولوی صاحب، لیکن ایجے پیسے تھے میں لاکھ لعنت پاؤں، یہ لکھا ہوئے، سنیں، دراصل اچھا یار نہ بولو کوئی، اچھا سنیں، مولانا صاحب یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے، دراصل یہ پیارے شہید کی لکھی ہوئی، یہ انہوں نے دیکھی تھی، مولانا صاحب ادھر، بھائی صاحب، انہوں نے یہ کتاب منگوائی تھی، جواب نہیں آیا۔ صراط مستقیم یہ دیکھیں، پھر تاریخ الحدیث 2 دفعہ منگوائی، جواب نہیں آیا۔ جھوٹ کا کوئی جواب ہوتا ہے؟ تحریک الحدیث یہ دیکھیں، کتاب کس کی ہے؟ صراط مستقیم ان کی، جواب نہیں آیا۔ میں آپ یقین کریں، میرے پاس یہ بھری ہوئی ہیں کتابیں دوستو، الحمدللہ اس فقیر نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا کہ جو میرا دعویٰ تھا وہ سچا تھا۔ کیوں؟ یہ جس کو یہ اہل حدیث مان لیے نا، یہ سچا تھا۔ کیا دعویٰ تھا میرا؟ اہل حدیث کون ہے بھائی؟ بولو، گستاخ، غیر مقلد۔ اہل حدیث بابی کون ہے؟ گستاخ۔ یہ عبارت میں نے پڑھی، اس پر ٹچ ہی نہیں کیا انہوں نے۔ کیا انہوں نے درس دیا ہے نبی کی تعظیم فقط بڑے بھائی کتنی کرو، بڑے بھائی جتنی کرو۔ بھائی صاحب دیکھ لیں، آپ پڑھیں، دیکھو یہ ان بے اور گستاخوں کی کتنی بڑی گستاخی ہے مسلمانوں۔ رسول اللہ کا ادب کتنا کروانا چاہ رہے ہیں؟ بڑے بھائی جتنا۔ مولوی صاحب غور سے سننا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھائی کہا، سنیں غور سے، نبی پاک نے کسی کو بھائی کہا یا صحابہ میں سے کسی نے نبی پاک کو اپنا بھائی کہا، بھائی کہنے پہ ہم گستاخی نہیں ڈکلیئر کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نبی جس کے ادب کا قرآن اتنا حکم دیتا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو، اس کے بارے میں یہ حکم دینا، یہ دعوت دینا کہ اس کی تعظیم کتنی کرو، بڑے۔ اچھا ایک بات اور سن لیں، ایک ہوتا ہے نبی کا خود کچھ کہنا، ایک پیغمبر کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں ظالموں میں سے ہوں،
اب کوئی بے ادب اٹھ کر اس طرح کا بندہ، ترجمہ مولانا یہی بنتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب کوئی بے ادب اور گستاخ اہل حدیث اٹھ کر یہ کہہ دے نبی ظالم ہے، اور دلیل کے طور پر قرآن پیش کرے اور کہہ دیکھو جی قرآن کہتا ہے، خود پیغمبر کہتے ہیں میں ظالم ہوں تو میں نے کہہ دیا تو کون سا؟ ابے اللہ کا پیغمبر عاجزی کرتے ہوئے جو مرضی کہے وہ کہہ سکتا ہے، تجھے اور مجھے یہ حکم ہے اٹھا بخاری شریف میرے رسول کے دربار میں۔ عروہ بن مسعود ثقفی ایجنٹ بن کے آیا مشرکوں کا چیک کرنے کیا ہے ان کا حال، واپس گیا، مشرکوں نے پوچھا کیا چیک کیا؟ کہنے لگا تم کبھی صحابہ کو ہرا نہیں سکتے۔ اب اس نے نماز بھی دیکھی، سب کچھ دیکھا، ان کی داڑیاں بھی دیکھی۔ مولوی صاحب اینک لگانے اور داڑھی لمبی کرنے سے دین نہیں ملتا، دین مکمل ہوتا ہے محمد عربی کے پیار اور حلب سے۔ اس کی وجہ دیکھیے بخاری کے الفاظ میں سے بخاری پڑھ رہا ہوں تاکہ ان کو جرح کرنے کی توفیق ہی نہ ہو، جرأت ہی نہ ہو۔ یہ فرماتے ہیں حضرت عروہ بن مسعود ثقفی اللہ اکبر، واپس گئے، کہا کیوں نہیں ہم ہرا سکتے؟ کہا اس لیے نہیں ہرا سکتے، میں نے محمد کے غلاموں کو اتنا ادب کرتا دیکھا ہے نا ان کا۔ او اہل حدیثو، اور صرف بخاریاں 4 لفظ بندہ اہل حدیث نہیں بنتا، بخاری پر عمل کرنے سے بننا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو نہیں آتی ہے بخاری۔ اللہ اکبر، حدیث سنیں، حدیث سنیں میرے رسول کی بات۔ یہ سید حسین الدین شاہ کے قدموں میں بیٹھ، سچے سید کے قدموں میں بیٹھ کر بخاری پڑھنے والا شاگرد ہے۔ اللہ اکبر، سنیے، غور سے سنیے۔ صحابی رسول، اصحاب پیغمبر میرے رسول اکرم کے غلاموں کا انداز بتا رہے ہیں۔ کون بتا رہے؟ عروہ بن مسعود ثقفی۔ اس نے جا کر کہا میں نے محمد کے غلاموں کو دیکھا، ارے اتنا ادب کرتے گئے، ما تنخم النبی و نخاما، اور جب اللہ کا نبی تھوک پھینکتے صحابے دہن پھینکتے ہیں، حضور کھنگھار مبارک پھینکتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ وقعت فی کف رجل منہم، وہ تھوک، لوگوں سنو، وہ تھوک صحابہ کے، ٹائم آؤٹ پلیز، کس کا سارا ہمیں وہ نہیں جتنا ٹائم ہم دونوں یہ 10 سیکنڈ میرے ٹیکس کا مجھے دینے پڑے گا۔ صحابہ کرام، صحابہ میں سے اللہ اکبر، انہوں نے کیا دیکھا؟ اور اچھا یہ ٹائم میرے یہ 10 سیکنڈ روکیں، درمیان میں اپنی بولیں۔ وہ جب ٹائم کیپر رکھے ہوئے ہیں ان کا کیا کام ہے؟ دیکھیں میرا سارا اسٹیمنا تو توڑ دیا۔ اللہ اکبر، صحابہ چونکہ حدیث کا اپنا چس ہوتا ہے نا، حضور کی محبت کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے، بیچ میں دنیا کی باتیں تو چس ختم ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام، اب عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں میں نے صحابہ کو دیکھا، حضور جب تھوکتے ہیں نیچے نہیں گرنے دیتے صحابہ، اس کو اٹھا کر چہرے پہ اور چہرے پہ ملتے ہیں، یہ ہے میرے رسول کے صحابہ کا ادب۔ اور جب حضور وضو کرتے ہیں نا، وضو کرتے ہیں تو قادو یقتتلون علی وضوئی، صحابہ وضو کا پانی نیچے نہیں کرنے دیتے، ایسے جمکا کرتے ہیں نا، یوں لگتے ایک دوسرے کو مار دیں گے۔ کوئی کیوں؟ پانی کے لیے تبرک اٹھانا ادب ہے، یہ بخاری ادب سکھاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے لوگوں ہم کہتے ہیں خدا کا واسطہ صحابی کے عقیدے پہ چلو، وہابی کے عقیدے پہ ایک مائک لائن انتظامیہ، میں نے تو 1 لاکھ روپے کا چیلنج کیا ہے، کتاب کس کی اٹھائی تھی وہ چوری، میں نے کہا تھا آگے پڑھو، نہیں پڑھی نا، وہ دینا مناظرہ ہم جو ابھی عبارت پڑھی تھی، ہماری کتاب واپس دیں، وہ جو حوالہ پڑھ رہے تھے وہ میں دیکھو کیوں انہوں نے چوری کی، اس کی میں نے کہا پڑھو، یہ کہتے پڑھتے ہیں، جھوٹ بولا نا، نہیں پڑھی نا، میں نے کہا پڑھو، آپ نے کہا تھا نا پڑھو، یہ شاہ اسماعیل کی یہ جو تحریک آزادی میں نے پڑھی تھی کہ نا 2 مرتبہ پڑھی، انہوں نے نہیں پڑھی، یہ دیکھو جو یہ چھپا گئے، یہ وہی عادت ہے جو یہودیوں کی ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ آدھی آیت پڑھتے تھے، آدھی چھپا جاتے تھے، آدھا حوالہ پڑھنا، آدھا چھپانا، یہ یہودیوں کی علامت ہے۔ کیا تھا
کہ یہ عبارت مولانا اسماعیل دہلوی یا سید احمد بریلوی یا عبدالحی کسی کی بھی ہو، ہمیں اس کی تعیین سے غرض نہیں، ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب کے اندر یہ چھپایا اس نے کہ بریلوی عالم نے مانا کہ یہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب کے اندر حوالہ ہے۔ اچھا اب یہ سننا ذرا امتیاز صاحب، ذرا انصاف کرنا، کتاب کے اوپر لکھا ہے شاہ اسماعیل، کتنے باب ہیں اس کے؟ 3۔ پہلا باب کس کا؟ شاہ اسماعیل۔ دوسرا باب کس کا؟ عبدالحی۔ کتاب کس کی؟ سید احمد کی، سید احمد بریلوی حنفی۔ دوسرا باب لکھنے والا عبدالحی حنفی، اور حوالہ کس پہ؟ دوسرے باب کے اندر شاہ اسماعیل متنازع صحیح، پہلے باب میں نکال کر دکھاؤ، تب تو ہم سے جواب طلب کرو، 1 لاکھ انعام بھی لو، یہ ساری خرمستیاں 1 منٹ میں ختم ہو جائیں گی۔ 1 لاکھ روپے چھوڑو، 2 لاکھ روپے انعام دیتا ہوں اگر شاہ اسماعیل کے پہلے باب میں یہ عبارت نکال کے دکھاؤ کہ شاہ اسماعیل نے یہ کہا، اور جاؤ 2 لاکھ چھوڑو، اپنی شکست لکھ کر دے۔ کتاب ان کی انہوں نے پیش کی، صراط مستقیم۔ دنیا میں صراط مستقیم نامی کتاب نہیں چھپی وہ جس میں یہ لکھا ہو پہلا باب بھی شاہ اسماعیل کا، دوسرا باب بھی شاہ اسماعیل کا، تیسرا باب بھی شاہ اسماعیل کا۔ کائنات میں وہ کتاب چھپی ہی نہیں۔ جو بھی کتاب اس نے پیش کی ان کے گھر کی گواہی دے رہا ہوں کہ اس میں بھی لکھا دوسرا باب عبدالحی کا، کتاب حنفی کی، سید احمد کی، اور اپنے گھر کے حنفی مولویوں کو تم کافر کروانے یہاں آ گئے ہو۔ حنفی مولوی سید احمد بریلوی، عبدالحی حنفی، دونوں حنفی ایک بریلوی، ان کو کافر بنوانے کے لیے ہم سے کہتے ہو، ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں علماء بریلی کے عقائد بھی کفریہ، علماء دیوبند کے عقائد بھی کفریہ، ہم کہتے ہیں یہ۔ لہذا 1 لاکھ رکھا انعام، 2 لاکھ رکھا، ارے چھوڑو اپنی شکست لکھ کر دیتا ہوں۔ کتاب انہوں نے پیش کی، ان کے گھر کی چوری پکڑی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پہلا باب کس کا؟ پہلا باب کس کا؟ شاہ اسماعیل کا، دوسرا باب کس کا؟ عبدالحی کا۔ کتاب کس کی؟ سید احمد بریلوی کی۔ اور پہلے باب میں وہ عبارت نہیں ملی تو علماء اہل حدیث پر یہ گستاخی کے الزام لگانا غلط۔ ہاں دوسری عبارت، چلو متنازع شخصیت تھی نا شاہ اسماعیل، چلو اس کی طرف آ جاؤ۔ آدھے کہتے ہیں حدیث، آدھے کہتے ہیں دیوبندی۔ اب جو انہوں نے پیش کی اس میں ہمارا عقیدہ سنو، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ فتاوی ثنائیہ، نبوت حضرت آدم سے شروع ہوئی اور اس کی ذات والا صفات پر ختم ہوئی۔ آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی ہوگا۔ جو شخص آپ کے بعد کسی کو نبی مانے اور آپ کو خاتم النبیین نہ مانے وہ کافر ہے۔ آپ تمام انبیاء سے افضل اور کل اولاد آدم کے سردار ہیں۔ یہ ہمارے عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ اور دیکھو بے ایمانی، آگے دیکھو بے ایمانی، یہ تکفیر تو ایمان کھائی تھی نا، بڑے بھائی کی عزت کرو، اور دیکھو اس میں کتنی بے ایمانی۔ اگر بڑا بھائی ہوتا نا کہ صرف بڑا بھائی ہے تو اس پر یہ الزام آ جاتا تھا کہ اس کی یہ حیثیت ہی بڑے بھائی کی دے رہا ہے، یہاں بھی بے ایمانی کی۔ شاہ اسماعیل کی کتاب تقریہ میں تو ایمان اٹھائی تھی، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس لحاظ سے ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے سید ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آپ کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ کس نے لکھا؟ شاہ اسماعیل۔ متنازع شخصیت، معتمد علیہ علماء نہیں۔ آدھے نے کہا کہ اہل حدیث، آدھے نے کہا دیوبندی، بریلویوں نے کہا ہمارا، انہوں نے کہا جھوٹ بولتے ہیں آپ، ہم اس کو کیوں غلط الزام لگائے؟
चले चले माफी मांगी आपने काफिर को मारा माना देखें किधर लगाओ इधर कैमरा। चलो मैं बताता हूँ। ये काफिर को आपने मारा का है कैसे तौबा करें। आपकी किताबों से साबित हो गया कि मारा नहीं है। मसला ये है कि एक मुतनाज़ा शख्सियत, देवबंदी कहे हमारा, अहले हदीस कहे हमारा, मुतनाज़ा शख्सियत होगी ना, उसने भी क्या लिखा कि अल्लाह की निगाह में आपका मर्तबा सबसे बड़ा है। बड़े भाई जितना मर्तबा बताया, ये बेईमानी की कि नहीं? पूरी किताब में से निचोड़ निकालते शाह इस्माइल का कि ये निचोड़ निकाल के उसका अकीदा बयान कर रहे हैं। क्या इंसाफ था? इंसाफ किस चीज का नाम है कि किसी आदमी के साथ ज्यादती ना करो। अगर उसने किसी सफे पर यह कहा बड़े भाई जितना, अगले सफे पर उसकी तशरीह कर दी कितना बड़ा, सारे जहान का सरदार, सारे जहान का सरदार, अल्लाह ताला की निगाह में आपका मर्तबा सबसे बड़ा। और सिर्फ एक जगह पर नहीं, अगले सफे पर लिखते हैं, ऐ हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन पर रहमत और सलामती की बारिश फरमा। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम जैसे जाहिलों को दीन सिखाने के लिए सरतोड़ कोशिश। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक जगह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबिया का सरदार कहा। लिहाजा ये कहना कि शाह इस्माइल उसने यूं कहा बड़े भाई जितना, ये तो हदीस भी इन्होंने इनके सामने होगी। मसला ये था, फिर मैं दोबारा आता हूं उसी पर। अब्दुल हई हनफी, सैयद अहमद हनफी, बरेलवी, दोनों हनफी के अकीदे के शाह इस्माइल का हवाला सिराते मुस्तकीम पर नहीं आएगा। आप उसको मानते हैं अपना काबिल? आप नहीं, मुतनाज़ा टाइम आउट है ना, आप हमारी गुफ्तगू में नहीं बोल रहे। टाइम आउट है ये जो नहीं आप बोल रहे पूछे ये टाइम आउट है। चलिए मौलाना सुने, ये टाइम आउट किए हुए सुने, वो इनको मुखातब कर रहे हैं, मैं तो आज अवाम के सामने कर रहा हूँ। वो एक बंदे को कर रहे हैं तो उसने तो आगे से कर रहे हैं। शुरू करें प्लीज। टाइम अभी आउट है, हमने नहीं करना। हाजी साहब उसको जो करता है ऐसे ही होगा। सारे सवाल यार ऐसा एक मिनट, टाइम आउट है, मेरी एक बात सुन लें। टाइम आउट है, ताकि मतलब लगे आप सवाल पूछ रहे हैं बात ये है कि वो मुनाजरा मेरे से कर रहे हैं, उस बंदे से कर रहे हैं। वो सवाल का जवाब मैं करूंगा, सवाल मेरा जवाब जी ये सवाल पूछना चाहते हैं, वो मुंतजिम को इजाजत है नहीं, शरायत के अंदर नहीं है, शरायत के अंदर नहीं है। अच्छा कहा सुनो ना, ठीक है उसी को गाल ले रही है। शुरू करो मौलाना देखें जी, पहले मैंने दावा किया और चैलेंज दिया आपको 1 लाख 2 लाख शिकस्त लिख के देने वास्ते तैयार हो गया। साबित कर दो कि पहला बाब शाह इस्माइल दा, दूसरा भी शाह इस्माइल दा, तीसरा भी शाह इस्माइल दा, और अब्दुल हई देवबंदी हनफी, सैयद अहमद बरेलवी हनफी के बारे में हमसे पूछते हो वो काफिर था कि नहीं? हम तो कहते हैं पक्के काफिर होते।
चलो हमने तो अब भी कह सकते सैयद अहमद बरेलवी, अब्दुल हई हनफी दोनों पक्के काफिर थे। हम कहते अब भी कहते हैं हनफियों को अरे हदीस तो नहीं था। अच्छा मौलाना साहब ये लिख दें सदर साहब आप हम लिखते हैं ये लफ्ज लिखते हैं अच्छा यानी आप मेरे टाइम मत बोलो, मैं पूरा करने दो। चलो स्टार्ट। अच्छा टाइम स्टार्ट करें। मैंने ये दावा किया सिराते मुस्तकीम की इबारत उड़ गई, हनफियों की इबारत थी। हम तो पहले कहते हैं बरेलियों तुम्हारे अकायद भी कुफरिया और देवबंदियों तुम्हारे अकायद भी कुफरिया। सैयद शाह इस्माइल की तो बात ही नहीं, वो तो उसका बाब ही नहीं था, पहला बाब है उसका, उसमें वो इबारत नहीं। अच्छा अब ये देखो, ये बरेलवियों की किताब तमहीद ईमान अहमद रजा खान की कहते हैं इमाम ताइफा इस्माइल देलवी के कुफर पर भी हुक्म नहीं करता, काफिर नहीं कहता, ताकि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकरीर से मना फरमाया। और तुम्हारा अहमद रजा शाह इस्माइल को काफिर नहीं कहता, कहता क्यों ना कहूँ इसलिए कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है। ये मलफूजात में भी यही बात लिखी है कि मैंने उसको काफिर नहीं लिखा। अच्छा लिहाजा भारत में मत बोल, भारत पढ़े एक मिनट टाइम हो गया, नहीं खत्म हुआ अभी सुनिए ये मेरी अभी इसका ये अभी 4 टर्म हुई है, टाइम चेक करें, टाइम खत्म हो गया, ये अभी 4 टर्म है, अभी 2 टर्म में मेरी बाकी है। टाइम नोट करो जी, कितना टाइम हो गया, कितने 10 मिनट 10 मिनट कर रहे हैं ना, 2 घंटे चले हुए हैं, 10 मिनट के पूरे करने हैं ना। अभी वो 4 टर्म में हुई है, 4 टर्म में मैं समझा रहा हूँ, सुने कितना टाइम है, एक मिनट कितने रिश्ता हो गया। अच्छा सुनो जी, 10 मिनट टाइम आउट होया तुम छोड़ दो ना, छोड़ दो जेरा 10 मिनट कितनी हुई हैं सर, अभी 2 टर्म में रहती कितनी 12 हो गई है ना, नहीं पूरी हो गई, नहीं जी नहीं, अल्लाह साहब गल सुनो, मौलाना साहब नहीं आए डिसाइड करना। देखिए मेरी बात तो समझे ना, सुने अभी ये मेरी ये सुने क्यों भाई साहब सुने, ये मेरी हम आकर इधर तक मुनाजरा, एक मिनट सुन लो, हम मुनाजरा भाई मेरी बात तो सुनो, हम मुनाजरा करने आए हैं, इधर साथ साथ हम टर्म में लिख रहे हैं क्या हुआ है। अभी ये मेरी जो टर्म है ना, ये इसके बाद आपका आखिरी जवाब है, मेरा ये एतराजात का आखिरी टर्म है, उसके बाद अगली मेरी टर्म फाइनल होगी, यानी 3 टर्म रहेगी, 3 टर्म रहेगी, नहीं 3 रह गई, 1 2 और 3 4 3 रहती है, 4 2 इधर 2 इधर ना, 2 इधर 2 इधर हो गई है, 2 इंच रहती है और आखिरी भी की होगी, 3 इंच 3 रह गई है, मेरी 3 रह गई है, 4 टर्म। अच्छा 3 रह भाई बीच में 1 घंटा वो वैसे 120 मिनट हो गए, और नहीं वो टाइम आउट हुआ है ना जी, टाइम आउट कैसा जरा क्या इधर 1 मिनट कैलकुलेटर में पूछ रहे हैं, कैलकुलेटर वो बातों में गुफ्तगू में झगड़े में गुजर गए, करने सिर्फ चेक करना और टोटल इतने हुए, टोटल 120 मिनट। चलो भाई मेरे 1 सेकंड जरा सुने मौलाना साहब, मेरी बात सुने, नहीं और मेरी बात सुने जी, सही साहब 20 हो गई यार, खुदा की मेरी बात सुनो, उसी इंतजामिया नोट कर लो कितना इंतजामिया सुने 12 दर में 10 आप मुझे ये ओ भाई मेरे 10 मिनट टाइम का नहीं है, सुने मसलन मौलवी साहब के, ओ भाई मेरी बात सुने, मौलवी साहब के जो 10 मिनट थे उनको पूरा करते हुए कितना टाइम लगा, 40 मिनट। अब ये कहें कि वो 40 मिनट उनको उसको टोटल किया है, 2 बंदे बैठे हैं ना, मेरे भाई हो जाएगी, मेरी बात सुने, अभी मेरी सुने ना, 2 टर्में उनकी रहती है और 3 मेरी रहती, कुल 7 बनती थी, समझे 4 हो गई है। हाँ बताएं
12 टर्न टोटल हो गई हैं, जिसमें से मैंने टाइम आउट माइनस कर दिया। वो टाइम दिया था वो नहीं है। वो जो टाइम दो घंटे टोटल हुए, 9 बजे शुरू हुआ, 11 बजे। मुझे बात बताओ, 2 घंटे किस टाइम टाइम क्यों नोट कर रहे हैं? और टाइम आउट है ना, मेरी बात है, 2 घंटे हो गए, टाइम आउट है जवाब देंगे। तो 11 बजे। इनके टोटल 3 कर्मी रहते हैं। 2 घंटे 10 मिनट टोटल हो इम्तियाज साहब, मेरी बात सुनो। इम्तियाज साहब, तेरी फोटो बनाओ, फोटो आ गया। 2 घंटे हुए ना, 10 मिनट जो 10 मिनट हो गए, 80 मिनट हो गए। आप 2 घंटे अपना दावा पेश करने के लिए साहब तुम नहीं आए फोटो यार आप बंद कर दो, अपने बंद पीछे आज देखिए वाला देश सुने जी, 1 सेकंड, अभी टाइम शुरू नहीं करें। एक भाई सुने जी, मौलाना ये मेरे ख्याल में एक छोटा सा झगड़ा खत्म कर दें। अभी शायद मिल पे झगड़ा आपने सैयद अहमद को, जिसको सैयद अहमद शहीद कहते हैं, जो शाह इस्माइल देलवी का पीर था, उसको आपने काफिर कह दिया ना, कह दिया, वो भी कहते हैं कि उनके अकायद कुफरिया शिरकिया है, काफिर का काफिर का फतवा तब लगता है आपने कहा। बात सुनो ना, सुन लो, जवाबत तकफीर आप पूरी कर दें,
کیونکہ دیکھو یہ تو اختلافی مسئلہ ہے نہیں. چلے میرا ٹائم شروع ہے, سنے پہ نہیں, آپ نے سنے میری بات سنی. ٹائم آن جی. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھا بڑی قلا بازیاں کھائیں. مولانا صاحب تہاڈی عمر کو نہیں رہی مناظرے کرن دی, بات کر کے بھول جاتے ہیں آپ لوگ. بات برداشت کرو نا, برداشت ہونی چاہیے, آپ بھول جاتے ہیں. آپ نے دوران گفتگو سارے لوگوں نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا, سید احمد کون ہے, شہید. ساتھ انہوں نے کہا کہ دوسرا جو عبدالحی ہے بڑھانوی وہ کون ہے, انہوں نے کہا وہ کون ہے, کافر. انہوں نے کہا وہ کون ہے, حنفی. ساتھ یہ لفظ بریلوی بولتے تھے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید یہ وہ مصطلح بریلوی ہے. اطلاع عرض ہے وہ بریلی کا رہنے والا تھا. وہ ہے کون, یہ میرے پاس موجود فتاوی سنیا. لگاؤ ذرا قریب لگاؤ, یہ لکھا ہوا ہے. یہ بات وہابیت کی تاریخ میں صفحہ نمبر 99 واضح طور پر موجود ہے کہ وہابی کی اصطلاح کا عمومی اطلاق جماعت اہل حدیث پر ہوتا ہے. سید احمد شہید سنیا نے, جسے کافر کہہ چکے ہیں, شہید. اور دسو مسلمانوں, کافر نو شہید آخر اچھا خود کہا ہے نا اپنی زبان سے کہ کافر ہے. اچھا, سید احمد شہید کی جماعت میں فی الحقیقت اہل حدیث ہی کا غلبہ تھا. بسم اللہ بسم اللہ. جس سید احمد شہید کو یہ لفظ بریلوی پہ زور دیتے تھے, یہ بریلی کا رہنے والا تھا. یہ ہے کون, ہم کھل کے کہتے ہیں یہ ہے کافر. اور گھنٹہ ضائع کیوں کیتا نے, آخر منوایا قریشی سید حسین دے شاگرد نے. رہ گئی بات ملفوظات, خیانت کیوں کی آپ نے. میرا مسلک یہ ہے کہ ایم اسماعیل دہلوی یزید کی طرح ہے, اگر کوئی کافر کہے تو ہم منع نہیں کریں. بسم اللہ نہیں کریں گے. آپ سمجھ آ رہی ہے. اچھا, یہ کہہ رہا ہے, آگے سنیں, یہ کس کی کتاب ہے, یہ امام احمد رضا بریلوی, جس کو انہوں نے غلط حوالہ پیش کیا. البتہ غلام احمد قادیانی, سید احمد جس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے, خلیل احمد, رشید احمد گنگوئی, اشرف علی تھانوی, ان لوگوں کے کفر میں جو شک کرے گا وہ بھی کافر ہے. بسم اللہ. اب سنتے جائیں. میں اب بات کو کلوز کرنے لگوں. آپ لوگوں نے دیکھا میں نے درجن بھر کتابوں کا حوالہ دیا کہ یہ صراط مستقیم شاہ اسماعیل نے لکھی. اپنی زبان سے آپ لوگوں نے جسے دوبارہ جو عبارت پڑھائی تھی, انہوں نے خود کہا تھا اہل حدیث ہونے کی وجہ سے جماعت اہل حدیث بدنام ہو گئی, دفاع کیا. ان کی 12 کتابوں نے اس عبارت کا دفاع کیا. اور 10 ہوئے یہ درمیان میں آپ لوگوں نے دیکھا تکلیف جدو پھر ساڑی سٹ لگنی نہ بابا جی تھوڑی عمر نہیں باشو سٹا کھان پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمان. اچھا ایک منٹ سنو جی, پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمان اے نہ دی کتاب. اچھا سنیں, اور نام ہوتے کس طرح لکھے ہوئے ہیں, پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمان. صراط مستقیم دے ہوئے, وہ کتاب آپ کے پاس ہے صراط مستقیم دے, ہمارے پاس نہیں ہے کتاب صراط مستقیم, ہوگی انشاءاللہ دے دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. پر یہ اور اے ہوتے ہیں کس کا نام لکھے ہوئے ہیں, طالب الرحمان. ایک ہی لکھے ہوئے شاہ اسماعیل. اور تم دنیا دار ہو, تم پڑھے لکھے انسان ہو, اور کتاب کس دی ہوئے تو بچ کوئی مر جاتا ہے. یہ ان کے مکتبے کی شبیر کتابیں, ڈرامہ لگائے لوگوں کو خودو لگا رہے ہو. آپ سنو آگے سنو, اگلی بات سنو. عبارات میں اگلی پیش کرنے جا رہا ہوں. چوئی صاحب ایک گالی بس یہ ختم ہوگا تو میں بولوں گا. اب میں عبارات آگے پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بڑے بھائی کی, میں نے پہلے کہا کہ نبی اگر کسی کو بڑا بھائی کہہ دے اس کا حق ہے, اور امتی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ نبی کے کہے ہوئے الفاظ کو اپنے اوپر فٹ کرے. نبی نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور کوئی بے ایمان اہل حدیث اٹھ کے کہہ دے نبی ظالم ہے, تو میں کہتا ہوں اس پہ لعنتی ہونے میں کوئی شک ہوگا نہیں. ہمارا اعتراض یہ ہے صرف اس کتاب تقویۃ الایمان, جس کو انہوں نے کہا یہ اس کا ماننا ایمان اور اس کا انکار کفر,
اور مولوی صاحب نے کتاب منگوائی اس تک چپ کر کے سعودیہ دے ریال سمجھ کے کھا گئے کل ڈکار ہی کو نہیں ماریا چپ بولے نہیں کہ ہاں یا نا اب میں کہنا چاہتا ہوں کیا یہ ہے دین کہ نبی کا ادب کتنا کرنا چاہیے اور بات سنو یہ میرا بڑا بھائی ہے میں کافر ہو گیا ہوں نہیں اور بولو میں کافر ہو گیا ہوں یہ میرا بھائی ہے میں اس کو تھپڑ مارتا ہوں میں کافر ہو جاؤں گا اور نبی کی بارگاہ کا یہ مقام ہے نبی کے بال کی تو ان کرو بندہ کافر ہو جاتا ہے اب سنو آگے یہ بارات انہاں دا کمی گستاخی مسلمانوں دل دے ہاتھ رکھ کے ذرا بینا ہون میں ان کی گستاخیاں دکھانے لگا ہوں آپ کو یہ کتاب اور فلجادی یہ نواب بھوپالی صاحب یہ ان کی کتاب ہے سنا اس کے اندر لکھا ہوا ہے نبی کے مزار کو یا ولی کے مزار کو گرانا واجب ہے یہ میرے پاس موجود ہے یہ تحفہ وہابیہ تحفہ وہابیہ اسماعیل غزنوی اس کے اندر لکھے آج کل انبیاء اور صالحین کی قبور اور ان قبروں پر بنے ہوئے ان کی قبریں اور ان قبروں پر بنے ہوئے قبے یہ بت ہیں یہ آ گئی کتاب قبے اور مزارات الروضۃ الندیہ نواب صدیق حسن بھوپالی اس کے حوالے سے لکھتے ہیں چاہے نبی ہو یا ولی ہو اس کی قبر کو گرانا واجب ہے یہ میرے پاس آ گئی کتاب روضۃ الندیہ اس کے اندر بھی یہی عبارت لکھی ہے اور مسلمانوں میں تمہیں یہ اسی طرح یہ فتح المجید لے آؤ کتابیں دکھاتے جاؤ یہ میرے پاس ہدایت المستفید ان کتابوں میں موجود ہے نبی کی قبر کیا ہے جی بت ہے اور بت کا گرانا کیا ہے واجب ہے مسلمانوں اور دلوں پہ ہاتھ رکھ کے میں تم سے سوال کرتا ہوں میرے مصطفیٰ کا روزہ اور جس کو دیکھنے کے لیے مسلمان کا سینہ تڑپ رہا ہوتا ہے اس کو بت کہہ کر اس کو گرانا واجب کہہ کر یہ گستاخی نہیں تو کیا ہے میں کہتا ہوں آگے سنو آگے سنو میں سوال کرتا ہوں آج اگر یہودیوں کا کوئی وزیر یہ فتویٰ دے دے یہ بیان جاری کر دے لوگوں مسلمانوں سنو یہودیوں کا کوئی منسٹر یہ دے دے کہ میں محمد کے روزے کو گراؤں گا بتاؤ پوری دنیا کا مسلمان سراپا احتجاج بنے گا کہ نہیں بنے گا اور ان کا فتویٰ اور اس فتوے اس گستاخی کے فتوے نے آگے دیکھو کیا کام کھلایا دکھاؤ مجھے کتابیں میرے رسول اللہ کے صحابہ کے ہزاروں مزارات کو گرا دیا گیا مسکان پھر دیکھا یہ مزار گرانے پر الحمدللہ سنیں بس ہمیں بات نہیں کرنی یہ ٹائم 15 سیکنڈ زیادہ ہے میں صرف آپ لوگوں کو مسلمانوں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں دیکھو یہ اپنے منہ سے کہیں گے نبی کا مزار بت ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنے بت ہیں یہ جہنم میں جائیں او مولوی اور دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے اگر ایمان قریب بھی آیا تو کہہ دے کہ کیا رسول اللہ کی قبر جہنم میں جائے گی اور پھر آگے ان کا ظلم یہیں پر ختم نہیں ہوا میرے مصطفیٰ کریم کی والدہ ماجدہ سیدہ حضرت آمنہ کا مزار گرا دیا گیا ہزاروں صحابہ کے مزارات کو گرایا گیا اور یہ اہل حدیث یہ جو بظاہر کہتے ہیں ہم کتاب و سنت کی درس دینے والے ہیں الحمدللہ ہم کتاب و سنت اور مسلمان اگر تجھے ہوش نہ آیا تو یہ جتنے دنیا میں نشان عظمتوں کے ان کو ختم کر دیں گے یہ میرے پاس موجود ہے دوستو جس نے دیکھنا ہو وہ دیکھ لے یہ 1326 ہجری کے یہ جنت البقیع کی تصویر ہے جس میں یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے مزارات آپ کو نظر آ رہے ہیں اور آج کی تصویر اگر دیکھنی ہے تو آپ دیکھ کر حیران رہ گئے یہ دیکھیں کدھر گئے وہ مزار بلڈوزر چلا دیا گیا اور مسلمانوں میرے رسول نے فرمایا کسی مسلمان کی قبر پر مت بیٹھو کیوں جی خود روضۃ الندیہ میں یہ حدیث ذکر کی ہے کیوں فرمایا اس کو تکلیف ہوتی ہے بھائی تجھے پوچھتا ہوں اور اگر تیری ماں کی قبر پر کوئی چلے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور سیدہ زہرا کے مزار کو گرایا گیا تکلیف نہیں ہوئی میں آگے اور پوچھتا ہوں پھر آگے سنو میرے نبی کے ماں باپ کو کہا گیا یہ کافر ہے فتاوی نذیریہ فتاوی ثنائیہ اس میں انہوں نے کہا کون ہے جی
नबी के माँ बाप कौन है? नबी के माँ बाप कौन? माज़अल्लाह, सुम्मा माज़अल्लाह। हम तो सोच भी नहीं सकते कि नबी के माँ बाप काफिर हैं। और मुसलमानों सुनो, टाइम हो गया। अगर किसी हाफिज़ कुरान का बाप हो, आपने कुरान के बाप के टाइम हो गया। नामदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अब इंतजामिया नहीं टोकती कि वो तो यहूदी थे, इन यहूदियों का क्या बनेगा, यानी हमें यहूदी बना दिया। कोई परवाह नहीं है, अब ये जो मर्जी करे। देखो इतनी बड़ी बेईमानी इंतजामिया वाले। अच्छा, हम इनको कहेंगे फिर अहमद रजा पक्का यहूदी है, ठीक है? फिर ठीक है ना, अहमद रजा था पक्का यहूदी, उनके साथ करें, करेंगे उनके साथ, यहाँ में रोकना, ठीक है? आपने पहले कहा था वो काफिर है, आपने खुद कहा था, साबित करके कहो ना। शुरू करो जी। देखो ये जो किताब है, इसमें इस्माइल शाह इस्माइल ने हदीस पेश करी। कहा क्या? ओ वुदू रब्बकुम वाकरिमू अखाकुम, अल्लाह की इबादत करो, अपने रब की इबादत करो और अपने भाई का इकराम करो। हदीस है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, तुम हदीस का मुनकिर हो, अहमद रजा भी मुनकिर और तुम भी मुनकिर। अगर तो है, एक तो कहे कि नस्बी भाई की तरह मेरा भाई है, तो ये नबी के बारे में कहे तो वो तो काफिर। लेकिन जब ये हो इन्नल मुमिनूना इख्वा, सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं, तुम कुरान की आयत के इनकारी हो। ये कुरान पढ़ रहा हूँ, अल्लाह के नबी की हदीस, मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुस्लिम मुस्लिम का भाई है। लिहाजा ये ईमानी भाई जो है, ये कहने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन दर्जा और मकाम कितना है, बहुत ऊंचा है। जैसे यहूदियों की, ये हमें यहूदी कहते हैं, यहूदियों की तरह इन्होंने की बेईमानी। अहमद रजा खां के कलाम में कहते हैं मेरा मसलक ये है कि वो यजीद की तरह है, अगर कोई काफर कहे मना न करेंगे। आगे ये इबारत नहीं पड़ी और खुद कहेंगे नहीं, खुद कहेंगे ये नहीं पड़ी। अलबत्ता हाँ, जो ये इनका असूल है, जो काफर है उसका लिखा अलबत्ता गुलाम अहमद, सैयद अहमद, खलील अहमद, रशीद अहमद, अशरफ अली के कुफर में जो शक करे वो खुद काफर, जो इनके कुफर में शक करे वो काफर। लेकिन शाह इस्माइल को काफर नहीं कहा। काफर को काफर न कहो, फतावा रिजविया जिल्द 14 कहता है काफर को काफर न कहो तो खुद भी काफर। साबित हुआ इन्होंने शाह इस्माइल को कहा काफर, इस फतरे से साबित हुआ कि अहमद रजा भी काफिर, क्योंकि उसने क्या लिखा 14 नंबर जिल्द में कि जो काफर को काफर न कहे वो भी काफिर। इन्होंने कहा कि शाह इस्माइल काफिर। अब इनका कौल अहमद रजा ने नहीं माना, तो अहमद रजा भी काफिर, क्योंकि उसने काफर को काफिर नहीं कहा। अच्छा जी, मैंने जवाब दिया था ना, 1 लाख 2 लाख वो 3 लाख। अभी नेट से जवाब आया है कि 3 लाख 1 लाख मैं भी दूंगा। नेट पे बैठे एक शख्स ने कहा, उसने क्या था, उसने ये कहा था कि जनाब पहला बाप किसका, शाह इस्माइल का, दूसरा बाप किसका, अब्दुल हई का। वो इबारत कहाँ है दूसरे बाप में? मौलवी साहब अटपट जरा अटपट होना है। याद है छुट्टी देने किधरे लाहौर पट के छोड़ दे क्या लाहौर आ गया, लाहौर आ गया। किताब में लिखा है अच्छा जी, कहते हैं कि शाह वलीउल्लाह साहब और हजरत शाह मोहम्मद इस्माइल की बाज आजाद इबारतों से हो सकता है, लेकिन उनका हनफी होना भी एक साबित और वाज़ेह हकीकत है। फरीक सानी भी तस्लीम करता है। चुनाचा नवाब सिद्दीक हसन खान साहब हजरत शाह वलीउल्लाह और हजरत शाह मोहम्मद इस्माइल के बारे में तस्रीह करते हैं वो हनफी थे। देवबंदियों ने माना कि वो हनफी थे, अहले हदीस नहीं थे। लिहाजा जो मुतनाज़ शख्सियत देवबंदी कहे हनफी, कोई अहले हदीस कहे अहले हदीस, वो
شرائط میں لکھا خاموش شرائط میں یہ لکھا ہے کہ معتمد علیہ علماء کے اقوال اور عبارات پیش کی جائیں گی. پہلا تو عبد الحی حنفی، سید احمد حنفی، ان کی عبارت پیش کی، اور دوبارہ بھی پیدا ہو کر آ جاؤ تب بھی ثابت نہیں کر سکو گے کہ شاہ اسماعیل کے پہلے باب میں یہ عبارت کفریہ موجود ہے. حنفیوں کی کتاب میں لکھا ہے. دوسری بات مولانا وہ جواب دے دیں جو اس کا جواب دے دیں. خاموش سید احمد بی اہل حدیث ہے. کون سا؟ فتاوی ثنائیہ میں نے تو یہی کہا کہ کس کی پیش کریں گے عبارات؟ متنازع معتمد علیہ علماء کی ایک بھی نہیں. اور کبھی حنفی کہتے ہیں ہمارا، بعض اہل حدیث کہتے ہیں ہمارا. متنازع بن گیا نا، نہ ہیوں میں نہ شیعوں میں. اور ہم جو پیش کریں گے انشاءاللہ احمد رضا خان کی پیش کریں گے. احمد رضا خان اس کی کفر یہ دیکھو، یہ مولوی حنفی چپ، یہ مولوی حنفی بریلوی کہتے ہیں کہ یہ حضرات اب محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بالکل نزدیک اور رفض چھوڑنے کے باعث مولوی محمد اسماعیل سے کافی دور ہو چکے. مولوی اسماعیل سے دور ہو چکے. کتاب کس کی؟ بریلویوں کی. مانا خود، یہ خود ماننے کے باوجود اشرف سیالوی نے کیا مانا؟ یہ کتاب کس کی؟ دیوبندیوں کی. اور دیوبندیوں پر فتوے لگاتے ہو. ہم تو کہتے ہیں بریلوی بھی ایسے مشرک، دیوبندی بھی ایسے مشرک، پکے دونوں گئے. اچھا جی، ہائے قبریں مٹ گئی ان کی، ہائے قبریں مٹ گئی. کس نے مٹوائی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال علی حضرت علی کہتے ہیں الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کہتے ہیں اے ابی حیاج اسدی، میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے محمد رسول اللہ نے بھیجا. کیا کہا؟ اللہ تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ. جا، تجھے جو بھی اونچی قبر نظر آتی ہے اس کتاب کو گرا، اس قبر کو گرا دے. اس قبر کو گرا دے. بلا قبرا مشرفا دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. جی کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی ٹائم ویسٹ نہیں ہے. حدیث غلط پڑھو، حدیث غلط نہیں پڑھی. آپ دوبارہ پڑھ دیں، آپ دوبارہ پڑھ دیں. حدیث سنا کے اندر آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر ایک پوری حدیث دوبارہ پڑھ دیں. ٹائم آؤٹ ہے. یہ سب چلے پڑھنے سے دوبارہ پڑھیں. چلو جی. ایسا پڑھا کے آنے کو پڑھا کے لاتے ہیں. کیا پڑھے ہوئے حدیث؟ اگر شاہ صاحب نے حدیث غلط پڑھی ہو 1 لاکھ روپے اگر شاہ صاحب نے حدیث غلط پڑھی ہو 1 لاکھ روپے. اچھا دوبارہ بھائی آپ کے پاس پیسے زیادہ ہے، آپ نام نہ دیں یار. مہربانی آپ کی، آپ دوبارہ حدیث پڑھ دیں یار. بس کوئی بات نہیں. اچھا کرتے پھر نہیں مانتے. اور پڑھیں جی، پڑھیں آپ پڑھیں. دیکھو، اگر ہم اس کو مناظرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں، پڑھیں. بات سن لیں. خاموش سن لینا. چلو چلو جی اگر مناظرے کے کم شروع کر دینا. اچھا بسم اللہ. قرآن دی آیت پڑھی پہلی دیکھ کے وہ بھی غلط پڑھی. اسی اعتراض نہیں کیتا اور اینا بھی پڑھے وہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکیا. اسی دے حدیث پڑھیے، جاؤ غلط کہو اینو، اعلان کرو غلط ہے. کہو دیکھو ولا قبرا مشرفا پوری پڑھے میں جی. الا سویتہ. ٹریکٹر چلا دے، بلڈوزر چلا دے نا قبرہ پہ. کسی بندے نے غسل پڑھ کے کس نے فرمایا؟ محمد رسول اللہ. کس نے فرمایا؟
आप मुझे किताब कौन सी है जी आपके पास? हदीस की किताब कौन सी है जी? कौन सी किताब है आपके पास? मुस्लिम शरीफ का हवाला दिया। सही मुस्लिम सही मुस्लिम शरीफ का हवाला है, कब्रें गिरा दो। अच्छा जी, दूसरी हदीस छोड़ दूसरी हदीस, साहबी कहते हैं समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बरोबे तस्रियत, हाँ अल्लाह के नबी ने कब्रों को, ऊंची कब्रों को गिराने का हुक्म दिया है। किसने फरमाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह। साबित हुआ कि तुम नबी की हदीस के मुनकिर हो, हदीस का इनकार करने वाले। मुस्लिम की रवायत, कोई आदमी ये साबित करे कि ये हदीस सनद ज़ईफ है, बुखारी और मुस्लिम सही है इनकी रवायत पेश कर रहा हूं। तुम्हारे चंदे तभी बंद होंगे जब ये कब्रें गिरेंगी। और ये सारे मौलवी इकट्ठे होकर गए, सऊदी अरब गए, खिलाफत कमेटी गई, उन्होंने कहा हमारी कब्रें गिरा दी, हमारे तो चंदे बंद हो गए। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा सुनो, तुम सारे मौलवी इकट्ठे होकर आए हो ना। उनके बादशाह ने कहा सारे मौलवी बैठे हो, खामोश, तारीख का हवाला बगैर हवाला नहीं मानेंगे। अच्छा बगैर हवाले के बाद नहीं मानेंगे। नंबर 2 की वायलेशन आप किए। देखें, किताब का हवाला देंगे। अब मैं जाऊँ बात सुने, मैं जाकर पहुंचा, मैंने बोला मैं न्यूडल पर आप उस वक्त नहीं बोले ये पूरा कुश्ती है, आप उनके साथ मिले हुए हैं। मैं बात रहा तो मैं तो कह रहा हूँ मुझे किताब का हवाला दे दें प्लीज। उन्होंने वायलेशन किया, आप नहीं बोले। और हवाला दिया हमने, आपने किताब अप्रूव की है ना। देखिए आप कभी ये कहते हैं, कभी इनको कहते हैं। ये देखिए बात सुने सदर साहब, बात सुने। आप मुझे मुस्लिम किताब का हवाला दे दें, मैं लिख रहा हूँ सारी चीजें। अब कौन गया सऊदिया, किसने जाके डिमांड की, कौन गया, कौन सी किताब में है, क्या है आप मुझे बताएं। चले हदीस खत्म हो गया झुकने करती हो यार। शुरू करो जी। करने कितनी रह गई है? तो ये मेरी टर्म है, इसके बाद आपका जवाब है, उसके बाद मेरी आखिरी बात होगी। आखिरी में आपने कोई नया हवाला नहीं। जी मैं नहीं दूंगा, मुझे पता है मेरी इसके बाद आखिरी है। उसके बाद आखिरी नया हवाला पेश करने के लिए टाइम रुकोगे मेरा? टाइम अभी शुरू नहीं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, मैं अर्ज करता चलूं कि मैंने पहले कहा था कि हमें इस बात पे कोई झगड़ा नहीं कि नबी किसी को भाई कह दे या कोई सहाबी रसूलुल्लाह को भाई कह दे। हम तो ये कह रहे हैं जिस किताब को तुमने अपना निसाबे तौहीद बनाया उसमें लोगों को ये दर्ज दे रहे हो कि नबी की ताजीम कितनी करो। बड़े फिर नमाज में गधे वाला वो अभी तक इबारत उधर, ये कभी इधर लगा रहे हैं पलटियां और कभी उधर, पसीने निकल गए कोई नहीं। अगली बात सुनो, बात यह कि इन्होंने आयत पढ़ी है नमल मोमिनूना इख्वा, हमें इस पे झगड़ा ही नहीं। लेकिन मौलवी साहब अगर इसी आयत को देख के मैं पढ़ दूं अल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, यहां पर अल्लाह ने खुद को भी मोमिन कहा। तो अगर इसी आयत को कहकर हम यूं कहते हैं कि इन्नमल मोमिनूना इख्वा, अल्लाह भी प्राक्सो अल्लाह के भी भाई कहेंगे। लेकिन सुने, मैं अर्ज करता चलूं, बोलते हैं अहमद रजा ने इनको काफिर नहीं कहा, ये मेरे पास मौजूद है फतावा रशीदिया। इसके अंदर ये सवाल इनसे हुआ कि जी शाह इस्माइल देलवी की, सुने वजह सुने, शाह इस्माइल देलवी की तौबा मशहूर है। क्या मशहूर है? तौबा।
احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا کہ یار اس کی توبہ کیا ہے مشروع، احتیاط کے پیش نظر انہوں نے کہا میں کافر نہیں کہتا، کوئی کہے تو اس کو روکتا ہوں، نام بدلا۔ یہ بھی آپ کو پتا چل گیا۔ اب جو چیز یہ بار بار مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اب میں پڑھنے لگا ہوں، سنیں مولوی صاحب، میرا یہ واحد یہی ہمارا مطالبہ ہے، اگر یہ شاہ اسماعیل آپ کا نہیں تھا تو یہ درجنوں کتابوں میں اس کا ڈیفینس کیوں کیا ہے؟ اس کی یہ عبارت سنیں، اور یہ الحمدللہ مناظرے کے دوران انہوں نے، آپ لوگوں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ لکھنے والا کافر ہے، بتایا کہ یہ عبارت کون سی ہے؟ کفری ہے۔ بالکل۔ میں سوال پوچھتا ہوں ایمان والوں، آپ کے سامنے اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ نبی کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے، تو بتائیے آپ وہاں ایلوجت کریں گے؟ نہیں۔ اس عبارت کا ڈیفینس کریں گے؟ نہیں۔ آپ کہہ دیں گے میرا پیور بھی ہے، کافر ہے، وہ کافر ہے۔ میں کہتا ہوں 100 سال تک شاہ اسماعیل کا ڈیفینس کیوں کیا؟ حقانیت اہل حدیث کیوں کیا؟ اس جو عبارت آپ نے پڑھی، تحریک کے جو آپ نے عبارت پڑھی، اس میں وہ جو عبارت پڑھی انہوں نے وہ اس کی ڈیفینس کی، اور اس عبارت میں خود وہ پڑھ چکے کہ شاہ اسماعیل کون تھا، لکھ رہے ہیں، سنیں وہ کون تھا؟ اہل حدیث، خود انہوں نے پڑھا، اور اس لیے میں نے اس کو دوبارہ پڑھایا تھا۔ وہ کون تھا؟ دیکھ لو کتنی کلا بازیاں کھائی ہیں، کبھی کہتے ہیں دیوبندی ہے، کبھی کہتے ہیں اہل حدیث ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ لوگ دیکھ لیں بھائی، دیکھ لیں آپ۔ اب میں بیان کرنے لگا ہوں، لاؤ ادھر لاؤ، یہ میرے پاس موجود ہے فتاوی نظیریہ شیخ الکل، یہ کہتے ہیں نا کہ صراط مستقیم ہماری نہیں، یہ مان گئے کہ عبارت کون سی ہے؟ کفریہ عبارت۔ یہ لکھا ہوا ہے، کس کی کتاب ہے آپ کی؟ کن کی؟ یہ فتاوی نظیریہ، نذیر حسین دہلوی ان کا سب سے بڑا مولوی، بڑے صغیر میں شیخ الکل بالکل، یہ اس کی کتاب ہے۔ اس میں لکھتے ہیں، سنیں، اس سے 3 برس قبل فضل امام بدایونی نے تقویت الایمان اور صراط مستقیم تصنیف مولوی اسماعیل صاحب پر 10 شبہ لکھ کر رسالہ شائع کیا، ہم نے اس کا جواب دیا۔ یہ پڑھیں آپ، اگر یہ نہیں ہے صراط مستقیم، اس کا ڈیفینس کیوں کہتے ہیں؟ خاموش آپ رہے، یہ دکھائیں، ادھر لگاؤ، ادھر لگاؤ، یہ لکھا ہے تیسری کتاب شاہ اسماعیل دہلوی کی صراط مستقیم ہے، اگرچہ وہ سید صاحب کے نام سے منسوب ہے۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ سید لاکھ روپیہ مولوی صاحب، لیکن ایجے پیسے تھے میں لاکھ لعنت پاؤں۔ یہ لکھا ہوئے، سنیں، دراصل شاہ صاحب سے دراصل ٹائم آؤٹ کر، پیچھے یاد نہ بولو کوئی بھی۔ اچھا سنیں، مولانا صاحب یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے، دراصل یہ پیارے شہید کی لکھی ہوئی لوگ، یہ انہوں نے دیکھی تھی، مولانا صاحب ادھر، بھائی صاحب انہوں نے یہ کتاب منگوائی تھی، جواب نہیں آیا۔ صراط مستقیم یہ دیکھیں، پھر تاریخ الحدیث 2 دفعہ منگوائی، جواب نہیں آیا۔ جھوٹ کا کوئی جواب ہوتا ہے؟ تحریک الحدیث یہ دیکھیں، کتاب کس کی ہے؟ صراط مستقیم ان کی، جواب نہیں آیا۔ میں آپ یقین کریں، میرے پاس یہ بھری ہوئی ہیں کتابیں دوستو، الحمدللہ اس فقیر نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا کہ جو میرا دعویٰ تھا وہ سچا تھا۔ کیوں؟ یہ جس کو یہ اہل حدیث مان لیا نا، یہ سچا تھا۔ کیا دعویٰ تھا میرا؟ اہل حدیث کون ہے بھائی؟ بولو، گستاخ۔ غیر مقلد اہل حدیث بھابی کون ہے؟ گستاخ۔ یہ عبارت میں نے پڑھی، اس پر ٹچ ہی نہیں کیا انہوں نے۔ کیا انہوں نے درس دیا ہے نبی کی تعظیم فقط بڑے بھائی کتنی کرو، بڑے بھائی جتنی کرو۔ بھائی صاحب دیکھ لیں، آپ پڑھیں، دیکھو یہ ان بے اور گستاخوں کی کتنی بڑی گستاخیاں ہیں مسلمانوں۔ رسول اللہ کا ادب کتنا کروانا چاہ رہے ہیں؟ بڑے بھائی جتنا۔ مولوی صاحب غور سے سننا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھائی کہا۔ سنیں غور سے، نبی پاک نے کسی کو بھائی کہا یا صحابہ میں سے کسی نے نبی پاک کو اپنا بھائی کہا؟ بھائی کہنے پہ ہم گستاخی نہیں ڈکلیئر کر رہے،
ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نبی جس کے ادب کا قرآن اتنا حکم دیتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو، اس کے بارے میں یہ حکم دینا، یہ دعوت دینا کہ اس کی تعظیم کتنی کرو، بڑے۔ اچھا ایک بات اور سن لیں، ایک ہوتا ہے نبی کا خود کچھ کہنا، ایک پیغمبر کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں ظالموں میں سوں۔ اب کوئی بے ادب اٹھ کر اس طرح کا بندہ، ترجمہ مولانا یہی بنتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب کوئی بے ادب اور گستاخ اہل حدیث اٹھ کر یہ کہہ دے نبی ظالم ہے، اور دلیل کے طور پر قرآن پیش کرے اور کہہ دیکھو جی قرآن کہتا ہے، خود پیغمبر کہتے ہیں میں ظالم ہوں تو میں نے کہہ دیا تو کون سا؟ ابے اللہ کا پیغمبر عاجزی کرتے ہوئے جو مرضی کہے وہ کہہ سکتا ہے، تجھے اور مجھے یہ حکم ہے اٹھاؤ بخاری شریف میرے رسول کے دربار میں۔ عروہ بن مسعود ثقفی ایجنٹ بن کے آیا مشرکوں کا چیک کرنے کیا ہے ان کا حال، واپس گیا، مشرکوں نے پوچھا کیا چیک کیا؟ کہنے لگا تم کبھی صحابہ کو ہرا نہیں سکتے۔ اب اس نے نماز بھی دیکھی، سب کچھ دیکھا، ان کی داڑیاں بھی دیکھی۔ مولوی صاحب اینک لگانے اور داڑھی لمبی کرنے سے دین نہیں ملتا، دین مکمل ہوتا ہے محمد عربی کے پیار اور حلف سے۔ اس کی وجہ دیکھیے، بخاری کے الفاظ میں سے بخاری پڑھ رہا ہوں تاکہ ان کو جرح کرنے کی توفیق ہی نہ ہو، جرأت ہی نہ ہو۔ یہ فرماتے ہیں حضرت عروہ بن مسعود ثقفی اللہ اکبر، واپس گئے، کہا کیوں نہیں ہم ہرا سکتے؟ کہا اس لیے نہیں ہرا سکتے، میں نے محمد کے غلاموں کو اتنا ادب کرتا دیکھا ہے نا ان کا، او اہل حدیثو، اور صرف بخاریاں چار بندہ اہل حدیث نہیں بنتا، بخاری پر عمل کرنے سے بننا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو نہیں آتی ہے بخاری۔ اللہ اکبر، حدیث سنیں، حدیث سنیں میرے رسول کی بات، یہ سید حسین الدین شاہ کے قدموں میں بیٹھ، سچے سید کے قدموں میں بیٹھ کر بخاری پڑھنے والا شاگرد ہے۔ اللہ اکبر، سنیے غور سے سنیے، صحابی رسول اصحاب پیغمبر میرے رسول اکرم کے غلاموں کا انداز بتا رہے ہیں، کون بتا رہے؟ عروہ بن مسعود ثقفی۔ اس نے جا کر کہا میں نے محمد کے غلاموں کو دیکھا، ارے اتنا ادب کرتے گئے، ما تنخم النبی و نخاما، اور جب اللہ کا نبی تھوک پھینکتے صحابے دہن پھینکتے ہیں، حضور کھنگھار مبارک پھینکتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ وقعت فی کف رجل منہم، لوگوں سنو، وہ تھوک صحابہ کے ٹائم آؤٹ پلیز، کس کا؟ سر ہمیں ادھر وہ نہیں، ادھر ٹائم ہم دونوں یہ 10 سیکنڈ میرے ایکسٹرا مجھے دینے پڑے گا۔ صحابہ کرام، صحابہ میں سے اللہ اکبر، انہوں نے کیا دیکھا؟ اور اچھا یہ ٹائم میرے یہ 10 سیکنڈ روکیں، درمیان میں اپنی بولیں، وہ جب ٹائم کیپر رکھے ہوئے ہیں ان کا کیا کام ہے؟ دیکھیں میرا سارا سٹیمنا تو توڑ دیا۔ اللہ اکبر، صحابہ چونکہ حدیث کا اپنا چس ہوتا ہے نا، حضور کی محبت کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے، بیچ میں دنیا کی باتیں تو چس ختم ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام، اب عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں میں نے صحابہ کو دیکھا، حضور جب تھوکتے ہیں نیچے نہیں گرنے دیتے صحابہ، اس کو اٹھا کر چہرے پہ ملتے ہیں، اور چہرے پہ ملتے ہیں، یہ ہے میرے رسول کے صحابہ کا عادت۔ اور جب حضور وضو کرتے ہیں نا، وضو وضو کرتے ہیں تو قادو یقتتلون علی وضوئی، صحابہ وضو کا پانی نیچے نہیں کرنے دیتے، ایسے جمعہ کرتے ہیں نا، یوں لگتے ایک دوسرے کو مار دیں گے، کوئی کیوں؟ پانی کے لیے تبرک اٹھانا ادب ہے، یہ بخاری ادب سکھاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے لوگوں ہم کہتے ہیں خدا کا واسطہ صحابی کے عقیدے پہ چلو، وہابی کے عقیدے آپ سوال پوچھ رہے بات یہ ہے کہ وہ مناظرہ میرے سے کر رہے ہیں، اس بندے سے کر رہے ہیں، وہ سوال جو میں کروں گا، سوال میرا جواب
یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں جو منتظم کو اجازت ہے نہیں جی شرائط کے اندر نہیں ہے شرائط کے اندر نہیں ہے اچھا گل سنو نا دیکھیں جی پہلے میں نے دعویٰ کیا چیلنج دیا آپ کو 1 لاکھ 2 لاکھ شکست لکھ کے دیر واسطے تیار ہو جی ثابت کر دو کہ پہلا باب شاہ اسماعیل دا دوسرا بھی شاہ اسماعیل دا تیسرا بھی شاہ اسماعیل دا اور عبد الحی دیوبندی حنفی سید احمد بریلوی حنفی کے بارے میں ہم سے پوچھتے ہو وہ کافر تھا کہ نہیں ہم تو کہتے ہیں پکے کافر ہوتے ہم نے تو اب بھی کہتے ہیں سید احمد بریلوی عبد الحی حنفی دونوں پکے کافر تھے ہم کہتے ہیں اب بھی کہتے ہیں حنفیوں کو اہل حدیث تو نہیں تھا مولانا صاحب یہ لکھ دیں صدر صاحب آپ ہم لکھتے ہیں یہ لفظ لکھتے ہیں اچھا یعنی آپ کے میرے ٹائم اس وقت بولو میں پورا کرنے دوں چلو اسٹارٹ اچھا ٹائم سٹارٹ کریں میں نے یہ دعویٰ کیا صراط مستقیم کی عبارت اڑ گئی حنفیوں کی عبارت تھی ہم تو پہلے کہتے ہیں بریلیوں تمہارے عقائد بھی کفریہ اور دیوبندیوں تمہارے عقائد بھی کفریہ سید شاہ اسماعیل کی تو بات ہی نہیں وہ تو اس کا باب ہی نہیں تھا پہلا باب ہے اس کا اس میں وہ عبارت نہیں اچھا اب یہ دیکھو یہ بریلویوں کی کتاب تمہید ایمان احمد رضا خان کی کہتے ہیں امام الطائفہ اسماعیل دیلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کافر نہیں کہتا تاکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تقریر سے منع فرمایا اور تمہارا احمد رضا شاہ اسماعیل کو کافر نہیں کہتا کیوں نہ کہوں اس لیے کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے یہ ملفوظات میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ میں نے اس کو کافر نہیں لکھا اچھا لہذا بھارت پڑھے ایک منٹ سنیے یہ میری ابھی اس کا یہ ابھی 4 ٹرم ہوئی ہیں ذرا ٹائم چیک کریں ٹائم ختم ہو گیا ہے یہ ابھی 4 ٹرم ابھی 2 ٹرم میری باقی ہے ٹائم نوٹ کرو جی کتنا ٹائم ہو گیا 10 منٹ کر رہے ہیں 2 گھنٹے ٹھہرے ہوئے ہیں 10 منٹ کے پورے کرنے ہیں نا ابھی وہ 4 ٹرمیں ہوئی ہیں 4 ٹرمیں میں سمجھا رہا ہوں سنیں ذرا کتنا ٹائم ہے ایک منٹ کتنے نشستیں ہو گئی ہیں اچھا سنو جی 10 منٹ ٹائم آؤٹ ہوا تم چھوڑ دو نا چھوڑ دو جی 10 منٹ کی کتنی ہوئی ہیں سر ابھی 2 ٹرمیں رہتی کتنی 12 ہو گئی ہیں نا نہیں پوری ہو گئی نہیں جی نہیں اللہ اکبر صاحب گل سنو مولانا صاحب دیکھیں میری بات تو سمجھے نا سنیں ابھی یہ میری یہ سنیں کیوں بھائی صاحب سنیں یہ میری ہم آ کر ادھر تک مناظرہ ایک منٹ سن لو ہم مناظرہ بھائی میری بات تو سنو ہم مناظرہ کرنے آئے ہیں ادھر ساتھ ساتھ ہم ٹرم لکھ رہے ہیں کیا ہوئے ابھی یہ میری جو ٹرم ہے نا یہ اس کے بعد آپ کا آخری جواب ہے میرا یہ اعتراضات کا آخری ٹرم ہے اس کے بعد اگلی میری ٹرم فائنل ہوگی یعنی 3 ٹرمیں رہ گئی 3 ٹرمیں رہ گئی نہیں 3 رہ گئی ہیں 1 2 اور 3 4 4 دو ادھر نا 2 ادھر اور 2 ادھر ہو گئی ہیں 2 انچ رہتی اور آخر بھی رکھی ہوگی 3 انچ 3 رہ گئی ہیں میری 3 رہ گئی ہیں آپ 4 ٹرم اچھا
3 रह भाई गए। बीच में 1 घंटा वो वैसे 120 मिनट हो गए। और नहीं वो टाइम आउट हुआ है ना जी। क्या सब करा क्या उसी तरह क्या इधर 1 मिनट बात सुन ले। कैलकुलेटर में पूछ रहे हैं कैलकुलेटर वो बातों में गुफ्तगू में झगड़े में गुजर गए। टर्ने सिर्फ चेक कर रहे हैं और टोटल इतने हुए टोटल 120 मिनट। चले भाई मेरे 1 सेकंड जरा सुने मौलाना साहब सुने मेरी बात सुने और मेरी बात सुने जी सही साहब यार खुदा मेरी बात सुनो। उसी इंतजामिया नोट कर लो कितना टाइम इंतजामिया सुने 12 दरबे 10 आप मुझे ये ओ भाई मेरे 10 मिनट टाइम का नहीं है। चले 2 सुने घंटे का टाइम था। मसलन मौलवी साहब के ओ भाई मेरी बात सुने सुना। मौलवी साहब के जो 10 मिनट थे उनको पूरा करते हुए कितना टाइम लगा 40 मिनट 40 मिनट। अब ये कहें कि 40 मिनट उनको उसको टोटल नोट किया है। 2 बंदे बैठे हैं ना। ओहो मेरे भाई अभी गाड़ी तो कैसे हो जाएगी मेरी बात सुने अभी मेरी सुने ना 2 टर्में उनकी रहती है और 3 मेरी रहती है कुल 7 बनती थी समझे 4 हो गई हैं। मैं आपको मेरी भी सुन लेंगे। हाँ बताएं 12 टर्न टोटल हो गई हैं जिसमें से मैंने टाइम आउट माइनस कर दिया। वो टाइम दिया था वो नहीं है। वो जो टाइम दरमियान और जनाब के बंदे हम लोग टाइम गलत नोट हो रहे हैं। 2 घंटे टोटल हुए 9 बजे शुरू हुआ 11 बजे। मुझे बात बताओ 2 घंटे किस टाइम टाइम क्यों नोट कर रहे हैं? और टाइम आउट है ना मेरे पास है 2 घंटे हो गए। टाइम आउट जवाब देंगे तो 11 बजे। इनके टोटल 3 कर्मी रहते हैं। 2 घंटे 10 मिनट टोटल इम्तियाज साहब मेरी बात सुनो इम्तियाज साहब तेरी फोटो बनाओ फोटो आ गया 2 घंटे हुए 10 मिनट जो 10 मिनट आपने मिनट हो गए 80 मिनट हो गए हम आपको पेश साहब तुझी नहीं आए वोट बंद कर दो अपने बंद सामने आया क्यों
वकास पीछे झगड़े ला पाने ने आज देखिए वाला पेश होता है आता हूँ सुने जी एक सेकंड, अभी टाइम शुरू नहीं करें। एक भाई सुने जी, मौलाना ये मेरे ख्याल में एक छोटा सा झगड़ा खत्म कर दें। अभी शायद नहीं पे झगड़ा है। आपने सैयद अहमद को, जिसको सैयद अहमद शहीद कहते हैं, जो शाह इस्माइल देलवी का पीर था, उसको आपने काफिर कह दिया ना? कह दिया, वो भी कहते हैं कहते हैं कि उनके अकायद कुफरिया शिरकिया है, काफिर का है। काफिर का फतवा तब लगता है आपने कहा बात सुनो ना, जवाबत तकफीर आप पूरी कर दें, क्योंकि देखो ये तो इख्तिलाफी मसला है। चले मेरा टाइम शुरू है, सुने पे नहीं, आपने सुने मेरी बात सुने। टाइम ऑन जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने देखा बड़ी कलाबाजियां खाई। मौलाना साहब ਤੁਹਾਡੀ उम्र को नहीं रही मुनाजरे करण दी, बात करके भूल जाते हैं आप लोग। बात बर्दाश्त करो ना, बर्दाश्त होनी चाहिए। आप भूल जाते हैं। आपने दौराने गुफ्तगू सारे लोगों ने सुना कि इन्होंने क्या कहा, सैयद अहमद कौन है, शहीद। सबने सुना। साथ इन्होंने कहा कि दूसरा जो अब्दुल हई है बुढ़ानवी, वो कौन है, इन्होंने कहा वो कौन है, काफिर। इन्होंने कहा वो कौन है, हनफी। साथ ये लफ्ज बरेलवी बोलते थे ताकि लोग ये समझे कि शायद ये वो मुस्तलह बरेलवी है। इत्तलान अर्ज़ है, वो बरेली का रहने वाला था। वो है कौन? ये मेरे पास मौजूद फतावा सनैया। लगाओ जरा करीब लगाओ, ये लिखा हुआ है। ये बात वहाबियत की तारीख में सफा नंबर 99 वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि वहाबी की इस्तिलाह का उमूमी इतलाक जमात हदीस पर होता है। सैयद अहमद शहीद सुनिए ने, जिसे काफिर कह चुके हैं, शहीद। और दसो मुसलमानों, काफिर नू शहीद आखना लगा। अच्छा, खुद कहा है ना अपनी जबान से कि काफिर है। बिल्कुल। अच्छा, सैयद अहमद शहीद की जमात में फिल हकीकत अहले हदीस ही का गलबा था। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जिस सैयद अहमद शहीद को ये लफ्ज़ बरेलवी पे जोर देते थे, ये बरेली का रहने वाला था। ये है कौन? हम खुल के कहते हैं ये है काफिर। और घंटा दाया क्यों गीता ने आकर मनवाया कुरैशी सैयद हसीन ने शागिर्द ने। रह गई बात मलफूजात, खयानत क्यों की आपने? मेरा मसलक ये है कि एम इस्माइल देलवी यजीद की तरह है। अगर कोई काफिर कहे तो हम मना नहीं करेंगे, बिस्मिल्लाह नहीं करेंगे। आप समझ आ रही है? अच्छा, ये कह रहा है, आगे सुने। ये किसकी किताब है? ये इमाम अहमद रजा बरेलवी, जिसको इन्होंने गलत हवाला पेश किया। अलबत्ता गुलाम अहमद कादियानी, सैयद अहमद जिसके बारे में ये कह रहे थे, खलील अहमद, रशीद अहमद गंगोई, अशरफ अली थानवी, इन लोगों के कुफर में जो शक करेगा वो भी काफिर है। अब सुनते जाएं। मैं अब बात को क्लोज करने लगूं। आप लोगों ने देखा, मैंने दर्जन भर किताबों का हवाला दिया कि ये सिरात मुस्तकीम शाह इस्माइल ने लिखी। अपनी जुबान से आप लोगों ने जिसे दोबारा जो भारत पढ़ाई थी, उन्होंने खुद कहा था अहले हदीस होने की वजह से जमात अहले हदीस बदनाम हो गई, दिफा किया। इनकी 12 किताबों ने इस इबारत का दिफा किया। और दसो ये दरमियान में आप लोगों ने देखा तकलीफ जदू फिर साड़ी सट लगनी ना फिर बाबा जी ਤੁਹਾਡੀ उम्र नहीं बाशो सट्टा खान प्रोफेसर डॉक्टर तालबुर रहमान। अच्छा एक मिनट सुनो जी, प्रोफेसर डॉक्टर तालबुर रहमान ਇਹਨਾਂ ਦੀ किताब। अच्छा सुने, और नाम ते किसका लिखे हुए हैं? प्रोफेसर डॉक्टर तालबुर रहमान। सिरात मुस्तकीम दे होए
وہ کتاب آپ کے پاس ہے صراط مستقیم؟ ہمارے پاس نہیں ہے کتاب صراط مستقیم ہوگی انشاءاللہ دے دیں گے اچھا ٹھیک ہے پر یہ اور اے ہوتے ہیں کس کا نام لکھو ہے طالب الرحمان ایک ہی لکھو ہے شاہ اسماعیل اور تم دنیا دار ہو تم پڑھے لکھے انسان ہو اور کتاب کسا دی ہوئے تو بچ کوئی بڑھ جاتا ہے یہ ان کے مکتبے کی شبیر کتابیں ڈرامہ لگائے لوگوں کو فدو لگا رہے ہو آپ سنو آگے سنو اگلی بات سنو عبارات میں اگلی پیش کرنے جا رہا ہوں چوئی صاحب ایک آلیے بس یہ صدر مناظر میں بولوں گا اب میں عبارات آگے پیش کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا بڑے بھائی کی میں نے پہلے کہا کہ نبی اگر کسی کو بڑا بھائی کہہ دے اس کا حق ہے اور امتی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ نبی کے کہے ہوئے الفاظ کو اپنے اوپر فٹ کرے نبی نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور کوئی بے ایمان ہے حدیث اٹھ کے کہہ دے نبی ظالم ہے تو میں کہتا ہوں اس پہ لعنتی ہونے میں کوئی شک ہوگا نہیں ہمارا اعتراض یہ ہے صرف اس کتاب تقویۃ الایمان جس کو انہوں نے کہا یہ اس کا ماننا ایمان اور اس کا انکار کفر اور مولوی صاحب نے کتاب منگوائی اس تک چپ کر کے سعودیہ دے ریال سمجھ کے کھا گئے کل ڈکار ہی کو نہیں ماریا چپ بولے نہیں کہ ہاں یا نا اب میں کہنا چاہتا ہوں کیا یہ ہے دین کہ نبی کا ادب کتنا کرنا چاہیے اور بات سنو یہ میرا بڑا بھائی ہے میں کافر ہو گیا نہیں اور بولو میں کافر ہو گیا نہیں یہ میرا بھائی ہے میں اس کو تھپڑ مارتا ہوں میں کافر ہو جاؤں گا اور نبی کی بارگاہ کا یہ مقام ہے نبی کے بال کی تو ان کرو بندہ کافر ہو جاتا ہے اب سنو آگے یہ بارات انہاں دا کمی گستاخی مسلمانوں دل دے ہاتھ رکھ کے ذرا بینا ہون میں ان کی گستاخیاں دکھانے لگا ہوں آپ کو یہ کتاب اور فل جادی یہ نواب بھوپالی صاحب یہ ان کی کتاب ہے سنو اس کے اندر لکھا ہوا ہے نبی کے مزار کو یا ولی کے مزار کو گرانا واجب ہے یہ میرے پاس موجود ہے یہ تحفہ وہابیہ تحفہ وہابیہ اسماعیل غزنوی اس کے اندر لکھے آج کل انبیاء اور صالحین کی قبور اور ان قبروں پر بنے ہوئے ان کی قبریں اور ان قبروں پر بنے ہوئے قبے یہ بت ہیں یہ آ گئی کتاب قبے اور مزارات الروضۃ النبیہ نواب صدیق حسن بھوپالی اس کے حوالے سے لکھتے ہیں چاہے نبی ہو یا ولی ہو اس کی قبر کو گرانا واجب ہے یہ میرے پاس آ گئی کتاب روضۃ النبیہ اس کے اندر بھی یہی عبارت لکھی ہے اور مسلمانوں میں تمہیں یہ اسی طرح یہ فتح المجید لے آؤ کتابیں دکھاتے جاؤ یہ میرے پاس ہدایت المستفید ان کتابوں میں موجود ہے نبی کی قبر کیا ہے جی بت ہے اور بت کا گرانا کیا ہے واجب ہے مسلمانوں اور دلوں پہ ہاتھ رکھ کے میں تم سے سوال کرتا ہوں میرے مصطفیٰ کا روزہ اور جس کو دیکھنے کے لیے مسلمان کا سینہ تڑپ رہا ہوتا ہے اس کو بت کہہ کر اس کو گرانا واجب کہہ کر یہ گستاخی نہیں تو کیا ہے میں کہتا ہوں آگے سنو آگے سنو میں سوال کرتا ہوں آج اگر یہودیوں کا کوئی وزیر یہ فتویٰ دے دے یہ بیان جاری کر دے لوگوں مسلمانوں سنو یہودیوں کا کوئی منسٹر یہ دے دے کہ میں محمد کے روزے کو گراؤں گا بتاؤ پوری دنیا کا مسلمان سراپا احتجاج بنے گا کہ نہیں بنے گا اور ان کا فتویٰ اور اس فتوے اس گستاخی کے فتوے نے آگے دیکھو کیا کام کھلایا دکھاؤ مجھے کتابیں میرے رسول اللہ کے صحابہ کے ہزاروں مزارات کو گرا دیا گیا مسکان پھر دیکھا یہ مزار گرانے پر الحمدللہ سنیں بس ہمیں بات نہیں کرنی یہ ٹائم 20 سیکنڈ زیادہ ہے میں صرف آپ لوگوں کو مسلمانوں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں دیکھو یہ اپنے منہ سے کہیں گے نبی کا مزار بت ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنے بت ہیں یہ جہنم میں جائیں وہ مولوی اور دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے اگر ایمان قریب بھی آیا تو کہہ دے کہ کیا رسول اللہ کی قبر جہنم میں جائے گی اور پھر آگے ان کا ظلم یہیں پر ختم نہیں ہوا میرے مصطفیٰ کریم کی والدہ ماجدہ سیدہ حضرت آمنہ کا مزار گرا دیا گیا ہزاروں صحابہ کے مزارات کو گرایا گیا اور یہ اہل حدیث یہ جو وزارت کتاب و سنت کی درس دینے والے ہیں الحمدللہ ہم کتاب و سنت
جتنے دنیا میں نشان عظمتوں کے ان کو ختم کر دیں گے. یہ میرے پاس موجود ہے دوستو, جس نے دیکھنا ہو وہ دیکھ لے. یہ 1326 ہجری کے یہ جنت البقیع کی تصویر ہے, جس میں یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے مزارات آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور آج کی تصویر اگر دیکھنی ہے تو آپ دیکھ کر حیران رہ گئے. یہ دیکھیں کدھر گئے وہ مزار, بلڈوزر چلا دیا گیا. اور مسلمانوں, میرے رسول نے فرمایا کسی مسلمان کی قبر پر مت بیٹھو. کیوں جی؟ خود روضۃ النبی میں یہ حدیث ذکر کی ہے. کیوں؟ فرمایا اس کو تکلیف ہوتی ہے. بھائی تجھے پوچھتا ہوں, اور اگر تیری ماں کی قبر پر کوئی چلے اس کو تکلیف ہوتی ہے, اور سیدہ زہرا کے مزار کو گرایا گیا تکلیف نہیں ہوئی. میں آگے اور پوچھتا ہوں, پھر آگے سنو, میرے نبی کے ماں باپ کو کہا گیا یہ کافر ہے. فتاوی نظیریہ, فتاوی ثنائیہ, اس میں انہوں نے کہا کون ہے جی نبی کے ماں باپ کون ہے؟ نبی کے ماں باپ کون؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ نبی کے ماں باپ کافر ہیں. اور مسلمانوں سنو, ٹائم ہو گیا. اگر کسی حافظ قرآن کا باپ ہو, حافظ قرآن کے باپ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اب انتظامیہ نہیں ٹوک تھی کہ وہ تو یہودی تھے, ان یہودیوں کا کیا بنے گا, یعنی ہمیں یہودی بنا دیا. کوئی پرواہ نہیں, اب یہ جو مرضی کرے. دیکھو اتنی بڑی بے ایمانی انتظامیہ والے. اچھا ہم ان کو کہیں گے پھر احمد رضا پکا یہودی, ٹھیک ہے پھر, ٹھیک ہے نا, احمد رضا پکا یہودی, ان کے ساتھ کریں گے, یہاں میں روکنا, ٹھیک ہے نا. آپ نے پہلے کہا تھا وہ کافر ہے, آپ نے خود کہا تھا ثابت کر کے کہو. شروع کرو جی. دیکھو یہ جو کتاب ہے اس میں شاہ اسماعیل نے حدیث پیش کری. کہا کیا, اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم, اللہ کی عبادت کرو, اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کا اکرام کرو. حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, تم حدیث کا منکر ہو, احمد رضا بھی منکر اور تم بھی منکر. اگر تو ہے, ایک تو کہے کہ نسبی بھائی کی طرح میرا بھائی ہے, تو یہ نبی کے بارے میں کہے تو وہ تو کافر. لیکن جب یہ ہو ان المؤمنون اخوہ, سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, تم قرآن کی آیت کے انکاری ہو. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں, اللہ کے نبی کی حدیث, المسلم اخو المسلم, مسلم مسلم کا بھائی ہے. لہذا یہ ایمانی بھائی جو ہے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن درجہ اور مقام کتنا ہے, بہت اونچا ہے. جیسے یہودیوں کی, یہ ہمیں یہودی کہتے ہیں, یہودیوں کی طرح انہوں نے کی بے ایمانی. احمد رضا خان کے کلام میں کہتے ہیں میرا مسلک یہ ہے کہ وہ یزید کی طرح ہے, اگر کوئی کافر کہے منع نہ کریں گے. آگے یہ عبارت نہیں پڑی اور خود کہیں گے نہیں, خود کہیں گے یہ نہیں پڑی. البتہ ہاں جو یہ ان کا اصول ہے, جو کافر ہے اس کا لکھا البتہ غلام احمد, سید احمد, خلیل احمد, رشید احمد, اشرف علی کے کفر میں جو شک کرے وہ خود کافر ہے. جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر, لیکن شاہ اسماعیل کو کافر نہیں کہا. کافر کو کافر نہ کہو, فتاوی رضویہ جلد 14 کہتا ہے کافر کو کافر نہ کہو تو خود بھی کافر. ثابت ہوا انہوں نے شاہ اسماعیل کو کہا کافر. اس فتوے سے ثابت ہوا کہ احمد رضا بھی کافر, کیونکہ اس نے کیا لکھا 14 نمبر جلد میں کہ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر. انہوں نے کہا کہ شاہ اسماعیل کافر. اب ان کا قول احمد رضا نے نہیں مانا تو احمد رضا بھی کافر, کیونکہ اس نے کافر کو کافر نہیں کہا. اچھا جی, میں نے جواب دیا تھا نا 1 لاکھ 2 لاکھ وہ 3 لاکھ. ابھی نیٹ سے جواب آیا ہے کہ 3 لاکھ 1 لاکھ میں بھی دوں گا. نیٹ پہ بیٹھے ایک شخص نے کہا, اس میں کیا تھا, اس نے یہ کہا تھا کہ جناب پہلا باب کس کا, شاہ اسماعیل کا, دوسرا باب کس کا, عبدالحی کا. وہ عبارت کہاں ہے دوسرے باب میں, مولوی صاحب 8 پٹ ذرا 8 پٹ ہونا ہے. یاد ہے
چھٹی دے نہیں کدھرے انہیں کال کٹیے کے لاہور پٹ کے انہیں کہا لاہور آ گیا چھوڑ دیں کیا لاہور آ گیا اچھا جی کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب اور حضرت شاہ محمد اسماعیل کی بعض عادات عبارتوں سے ہو سکتا ہے لیکن ان کا حنفی ہونا بھی ایک ثابت اور واضح حقیقت ہے. فریق ثانی بھی تسلیم کرتا ہے. چنانچہ نواب صدیق حسن خان صاحب حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت شاہ محمد اسماعیل کے بارے میں تصریح کرتے ہیں وہ حنفی تھے. دیوبندیوں نے مانا کہ وہ حنفی تھے, اہل حدیث نہیں تھے. لہذا جو متنازع شخصیت دیوبندی کہے حنفی, کوئی اہل حدیث کہے اہل حدیث, وہ معتمد علیہ علماء نہیں, وہ معتمد علیہ علماء نہیں. شرائط میں خاموش شرائط میں یہ لکھا ہے کہ معتمد علیہ علماء کے اقوال اور عبارات پیش کی جائیں گی. پہلا تو عبدالحی حنفی, سید احمد حنفی, ان کی عبارت پیش کی, اور دوبارہ بھی پیدا ہو کر آ جاؤ تب بھی ثابت نہیں کر سکو گے کہ شاہ اسماعیل کے پہلے باب میں یہ عبارت کفریہ موجود ہے. حنفیوں کی کتاب میں لکھا ہے. دوسری بات مولانا وہ جواب دے دیں جو اس کا جواب دے دیں. خاموش سید احمد بی اہل حدیث اچھا فتاوی ثنائیہ میں نے تو یہی کہا کہ کس کی پیش کریں گے عبارات متنازع معتمد علیہ علماء. کریم انتظامیہ میں نے تو 1 لاکھ روپے کا چیلنج کیا ہے. کتاب کس کی اٹھائی تھی وہ چوری, میں نے کہا تھا آگے پڑھو, نہیں پڑھی نا وہ دینا مناظرہ ہم جو ابھی عبارت پڑھی تھی ہماری کتاب واپس دیں. وہ جو حوالہ پڑھ رہے تھے وہ میں دیکھو کیوں انہوں نے چوری کی, اس لیے میں نے کہا پڑھو. یہ کہتے پڑھتے ہیں, جھوٹ بولا نا, نہیں پڑھی نا, میں نے کہا پڑھو. آپ نے کہا تھا نا پڑھو. یہ شاہ اسماعیل کی یہ جو تحریک آزادی میں نے پڑھی تھی کہ نا 2 مرتبہ پڑھی, انہوں نے نہیں پڑھی. یہ دیکھو جو یہ چھپا گئے, یہ وہی عادت ہے جو یہودیوں کی ہے. یہودی کیا کرتے تھے, آدھی آیت پڑھتے تھے آدھی چھپا جاتے تھے. آدھا حوالہ پڑھنا آدھا چھپانا یہ یہودیوں کی علامت ہے. کیا تھا کہ یہ عبارت مولانا اسماعیل دہلوی یا سید احمد بریلوی یا عبدالحی کسی کی بھی ہو, ہمیں اس کی تعیین سے غرض نہیں, ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب کے اندر یہ چھپایا اس نے کہ بریلوی عالم نے مانا کہ یہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب کے اندر حوالہ ہے. اچھا یہ سننا ذرا امتیاز صاحب, ذرا انصاف کرنا. کتاب کے اوپر لکھا ہے شاہ اسماعیل, کتنے باب ہیں اس کے؟ 3. پہلا باب کس کا؟ شاہ اسماعیل. دوسرا باب کس کا؟ عبدالحی. کتاب کس کی؟ سید احمد کی. سید احمد بریلوی حنفی. دوسرا باب لکھنے والا عبدالحی حنفی. اور حوالہ کس پہ؟ دوسرے باب کے اندر شاہ اسماعیل متنازع صحیح, پہلے باب میں نکال کر دکھاؤ, تب تو ہم سے جواب طلب کرو. 1 لاکھ انعام بھی لو, یہ ساری خرمستیاں 1 منٹ میں ختم ہو جائیں گی. 1 لاکھ روپے چھوڑو, 2 لاکھ روپے انعام دیتا ہوں اگر شاہ اسماعیل کے پہلے باب میں یہ عبارت نکال کے دکھاؤ کہ شاہ اسماعیل نے یہ کہا, اور جاؤ 2 لاکھ چھوڑو, اپنی شکست لکھ کر دے. کتاب ان کی انہوں نے پیش کی صراط مستقیم. دنیا میں صراط مستقیم نامی کتاب نہیں چھپی وہ جس میں یہ لکھا ہو پہلا باب بھی شاہ اسماعیل کا, دوسرا باب بھی شاہ اسماعیل کا, تیسرا باب بھی شاہ اسماعیل کا. کائنات میں وہ کتاب چھپی ہی نہیں. جو بھی کتاب اس نے پیش کی ان کے گھر کی گواہی دے رہا ہوں کہ اس میں بھی لکھا دوسرا باب عبدالحی کا, کتاب حنفی کی,
सैयद अहमद की, और अपने घर के हनफी मौलवियों को तुम काफर करवाने यहाँ आ गए हो। हनफी मौलवी सैयद अहमद बरेलवी, अब्दुल हई हनफी, दोनों हनफी एक बरेलवी, उनको काफर बनवाने के लिए हमसे कहते हो, हम तो पहले ही कहते हैं उलमाए बरेली के अकायद भी कुफरिया, उलमाए देवबंद के अकायद भी कुफरिया, हम कहते हैं ये। लिहाजा 1 लाख रखा इनाम, 2 लाख रखा। अरे छोड़ो, अपनी शिकस्त लिख कर देता हूँ। किताबों ने पेश की, उनके घर की चोरी पकड़ी, उसमें भी लिखा हुआ है कि पहला बाप किसका, पहला बाप किसका, शाह इस्माइल का, दूसरा बाप किसका, अब्दुल हई का, किताब किसकी, सैयद अहमद बरेलवी की। और पहले बाप में वो इबारत नहीं मिली तो उलमाए अहले हदीस पर ये गुस्ताखी के इल्जाम लगाना गलत थी। हाँ, दूसरी इबारत, चलो मुतनाज़ा शख्सियत थी ना शाह इस्माइल, चलो उसकी तरफ आ जाओ। आधे कहते हैं हदीस, आधे कहते हैं देवबंदी। अब जो इन्होंने पेश की उसमें हमारा अकीदा सुनो। ये है हमारा अकीदा, फतावा सनाइया। नबूवत हजरत आदम से शुरू हुई और उसकी जात वाला सिफात पर खत्म हुई। आपके बाद क़यामत तक ना कोई नबी होगा। जो शख्स आपके बाद किसी को नबी माने और आपको खातमुन नबीयीन न माने वो काफिर है। आप तमाम अंबिया से अफजल और कुल्ले औलाद आदम के सरदार हैं। ये हमारे अकीदा है। अल्लाह के नबी सारे अंबिया के सरदार हैं। और देखो बेईमानी, आगे देखो बेईमानी। ये तकिया तो ईमान खाई थी ना, बड़े भाई की इज्जत करो। और देखो इसमें कितनी बेईमानी। अगर बड़ा भाई होता ना कि सिर्फ बड़ा भाई है तो उस पर ये इल्जाम आ जाता था कि इसकी ये हैसियत ही बड़े भाई की दे रहा है। यहां भी बेईमानी की। शाह इस्माइल की किताब तकरिया में तू ईमान उठाई थी, उसमें क्या लिखा है, इस लिहाज से हमारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहान के सैयद हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला की निगाह में आपका मर्तबा सबसे बड़ा है। किसने लिखा, शाह इस्माइल। मुतनाज़ा शख्सियत, मोतमद अलैह उलमा नहीं। आधे ने कहा कि अहले हदीस, आधे ने कहा देवबंदी, बरेलवियों ने कहा हमारा, उन्होंने कहा नहीं कहा, हमने झूठ बोलते हैं आप, हम उसको काफिर कहते हैं। क्यों गलत इल्जाम लगाए? चले माफी मांगेंगे आपने, काफिर को मारा माने, इसको आप कहें। देखें लगाओ इधर कैमरा, चलो मैं बताता हूँ। ये काफिर को आपने मारा का है, आपकी किताबों से साबित हो गया कि हमारा नहीं है। मसला ये है कि एक मुतनाज़ा शख्सियत, देवबंदी कहे हमारा, अहले हदीस कहे हमारा, मुतनाज़ा शख्सियत होगी ना। उसने भी क्या लिखा कि अल्लाह की निगाह में आपका मर्तबा सबसे बड़ा है। बड़े भाई जितना मर्तबा बताया, ये बेईमानी की कि नहीं? पूरी किताब में से निचोड़ निकालते शाह इस्माइल का कि ये निचोड़ निकाल के उसका अकीदा बयान कर रहे हैं। क्या इंसाफ था? इंसाफ किस चीज का नाम है कि किसी आदमी के साथ ज्यादती ना करो। अगर उसने किसी सफे पर यह कहा बड़े भाई जितना, अगले सफे पर उसकी तशरीह कर दी कितना बड़ा, सारे जहान का सरदार, सारे जहान का सरदार। अल्लाह ताला की निगाह में आपका मर्तबा सबसे बड़ा, और सिर्फ एक जगह पर नहीं, अगले सफे पर लिखते हैं, ऐ हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन पर रहमत और सलामती की बारिश फरमा। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम जैसे जाहिलों को दीन सिखाने के लिए सरतोड़ कोशिश, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक जगह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबिया का सरदार कहा। लिहाजा ये कहना कि शाह इस्माइल उसने यूं कहा बड़े भाई जितना, ये तो हदीस भी इन्होंने इनके सामने होगी। मसला ये था, फिर मैं दोबारा आता हूं उसी पर। अब्दुल हई हनफी, सैयद अहमद हनफी बरेलवी, दोनों हनफी के अकीदे के शाह इस्माइल शाह इस्माइल का हवाला सिरात मुस्तकीम पर नहीं आएगा। आप उसको मानते हैं अपना काबिल? आप नहीं, मुतनाज़ा टाइम आउट है ना, आप हमारी गुफ्तगू में नहीं बोल रहे। टाइम आउट है ये जो पूछे, सवाल पूछा गया, टाइम आउट है। चलिए पूछ
इजाजत और हमारे ठीक है मौलाना सुने, ये टाइम आउट किए हुए सुने, वो इनको मुखातब कर रहे हैं, मैं तो आज आवाम के सामने कर रहा हूँ, वो एक बंदे को कर रहे हैं तो उसने तो आगे से कर रहे हैं। प्लीज टाइम अभी आउट है। हमने नहीं करना हाजी साहब उसको चुप करता है यार ऐसा उठाओ एक मिनट, टाइम आउट है, मेरी एक बात सुन लें। टाइम आउट है।